لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو دعا کریں، بہت بیمار ہوں، بہت بخار ہے، بہت کھانسی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھے نہیں، امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ابھی جو بھی بات ہلکے ہلکے میں کہوں، اللہ تعالیٰ میرے کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، کب سے سوچ رہا تھا کیا بات کہنا، تو چونکہ ہمارے یہاں سورت میں مرکز بننے جا رہا ہے، بہت بڑا مرکز بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس کا کلیکشن ہو رہا ہے اور کئی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ہماری مسجد میں بھی ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ اور وہ مرکز بنے گا تو دنیا کی تعلیم، دینی تعلیم، جماعتوں کا آنا جانا، دعوت، تبلیغ، اسکول، ہاسپٹل، ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ تو خیال آیا کہ کیا کہوں، تو ہمارے ایک بہت بڑے ساتھی جو بمبئی میں رہتے ہیں ان کی بات یاد آ گئی، سوچا کہ وہی سنا دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے نام، بولو ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے کام اور ایک ہوتا ہے مقام۔ نام، کام، مقام۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ کوئی بھی کمپنی کوئی چیز کا مینوفیکچر کرتی ہے، کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، چاہے چھوٹی چیز بناوے کہ بڑی چیز بناوے، سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا کیا رکھا جائے گا؟ نام۔ پھر یہ کیا ہوگا؟ اس کا کام۔ اور پھر نمبر 3 اس کا کیا ہوگا؟ مقام۔ تو ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ نے ہمارا بھی نام رکھا، اللہ نے ہمارا نام رکھا مسلمان۔ بولو اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ یہ کبھی مت سمجھنا کہ مسلمان نام بعد میں آیا ہے یا کسی فیملی نے دیا ہے یا علماء نے دیا ہے۔ ہم کو مسلمان نام ڈائریکٹ اللہ جل شانہ نے دیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اللہ ہوں، میں نے تمہارا نام دیا ہے مسلمان۔ تو ساتھ میں بولو ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ آج سے یاد رکھنا ہمارا نام ہے مسلمان۔ اچھا، کام کیا کرنا ہے؟ ہم کو کام کیا کرنا ہے؟ تو کام اتنا شاندار کام ہم کو بتایا، اتنا شاندار کام کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایسا کام قرآن میں بتایا کہ پورا قرآن نہ نازل ہوتا، صرف یہ آیت کا ٹکڑا ہوتا تو امت کو کام سمجھ میں آ جاتا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کام بتایا؟ 28ویں پارے میں، پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک سطر میں، ایک لائن میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی جو کرنے کو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور میرے نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام جو ہمارے نبی کہے، بولو وہ
آواز سے بولو، وہ کرنا، اور جس سے ہمارے نبی روکے اس سے رکنا ہے. بس یہ ہمارا کام ہو گیا. تو نام بھی مل گیا، کام بھی مل گیا. اب سوال ہے کہ اگر ہم نام میں مسلمان، جو ہمارے نبی کہے وہ کریں گے، جس سے ہمارے نبی روکیں گے رکیں گے، یہ ہمارا کام، تو ہمارا مقام کیا ہوگا؟ ہمارا مقام کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، اللہ نے قرآن پاک میں مقام بھی بتایا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان الذین آمنوا، تیرا نام مسلمان، بولو تیرا نام مسلمان، وعملوا الصالحات، جو نبی کہے وہ کرنا، جس سے نبی روکے اس سے رکنا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کیا ہوگا؟ مقام کیا ہوگا؟ جنت الفردوس ہوگا. تو میرے پیارو، آج سے ہم ارادہ کریں، ہم اپنے نام پر تو ہے، بولو ہمارا نام کیا؟ کام پر آنا ہے، کام پر. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو پنکھا ہے، پنکھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پنکھا، یا انگریزی میں اس کو کہہ دو فین کہہ دو، چلو اس کا نام ہے پنکھا. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا. یہ اگر ہوا دیتا ہے تو ہمارے سر کے اوپر ہے. دیکھو نا، اگر یہ ہوا دیتا ہے تو ہمارے سر کے اوپر ہے، عزتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، ہمارے سر کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ نے سوئچ آن کیا، سوئچ آف کیا، سوئچ آن کیا، سوئچ آف کیا، وہ چل ہی نہیں رہا، ہوا نہیں دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اوپر سے نیچے اتاریں گے، کوئی میکینک کو بلائیں گے، اور وہ میکینک اس میں ٹھوک ٹھاک کرے گا، اور یہ کم ہو گیا، یہ بگڑ گیا، چلو پھر لگا دیا، پھر چلا. لیکن پھر نہیں چلا تو کہا جائے گا اب جب کام ہی نہیں کرتا، اس کو ڈسٹ بن میں، کچرے کے ڈبے میں ڈال دو. معلوم ہوا اصل کام ہے، معلوم ہوا اصل کام ہے. نام تو اس کا دیکھو، جب یہ اوپر تھا تب بھی اس کو کہتے تھے فین، پنکھا ہے، جب نیچے اتارے تب بھی اس کا نام پنکھا ہے، اور اس کو جب کچرے کے ڈبے میں ڈالا نا تو کہیں گے ہم نے پنکھے کو، فین کو ہم نے کچرے کے ڈبے میں ڈالا. معلوم ہوا کہ ہر وقت اس کو پنکھا 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 کہا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کام کرنا چھوڑ دیا تو اوپر سے نیچے. آج میرے پیارو، عزت اگر اللہ نے رکھی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے. اس لیے ہم کو اگر اپنا نام مسلمان رکھنا ہے، کام پیارے نبی کی محبت میں رکھنا ہے، اور مقام ہمیں جنت بنانا ہے، تو ہمیں بھی میرے پیارو بہت زیادہ طے کر لے، زندگی میں طے کر لے کہ جو بھی کام کروں گا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کروں گا. اس لیے میں اب 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا. 25 منٹ ہمارے پاس ہے، اس 25 منٹ میں یہ 3 باتوں پر آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ ہمارا بہت بھلا کریں گے. دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی آسانی ہوگی. جس میں سب سے پہلا کام طے کر لو میرے دوستو، لا الہ، آنے آواز کے ساتھ بولو، لا الہ نہیں، یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے نا، حضرت موسیٰ، بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ ابھی دیکھو بارش رک گئی ہے، کافی گرمی ہے، ہم لوگ بھی کافی پریشان ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش ہو ہی نہیں رہی. بولو بارش ہو ہی نہیں رہی، سالوں سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب سارے لوگ پریشان ہیں، اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم تو پہاڑ پہ جاتے ہو نا، اللہ سے بات کرتے ہو نا، تو اللہ کو جا کے کہو نا کہ پانی اتارے، اللہ کو کہو نا پانی اتارے. سالوں سال گزر گئے، ہماری کھیتیاں خشک ہو گئی، ہمارے تالاب خشک ہو گئے، اور ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے بلبلاتے. اے اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہے، آپ تو ڈائریکٹ پہاڑ پہ جاتے ہو اور اللہ سے بات کرتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پہاڑ پر گئے. اب اللہ کو تو سب کچھ، بولو اللہ کو سب کچھ. اللہ نے کہا اچھا پانی مانگنے آیا ہو، پانی مانگنے آیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے شک تجھے سب کچھ معلوم ہے، پوری قوم میرے پاس آئی تھی، اللہ پانی بھیج دے، اللہ پانی. اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ، پہاڑ سے نیچے اترو گے نہیں، اس سے پہلے پانی آ جائے گا. بولو سبحان اللہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پر جیسا اترے، آخری قدم رکھتے کہ آسمانوں سے گرجدار بارش برسی. اور حدیث پاک میں لکھا ثلاثت ایام و لیالیہا،
3 दिन और 3 रात तक पानी बरसा। कितने दिन तक? 3 दिन 3 रात तो बहुत कहा जाता है। पानी बरसा 3 दिन 3 रात, और सब जगह आवाज आवे, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। वो हज़रत मूसा गए थे, अरे वो पहाड़ पर गए थे, और उन्होंने अल्लाह से कहा और अल्लाह ने पानी भेजा, और उतरने से पहले पानी भेजा। 3 दिन 3 रात के बाद जब पूरी कौम ने सब बाहर आए, अब घर के बाहर आए, 3 दिन 3 रात के बाद, तो ऐसा लगा जैसे पानी आया ही नहीं है, क्योंकि खेत वैसे ही है जैसे पहले, बारिश के पहले कैसे थे खेत, खुश्क थे, वैसे जानवर वैसे ही मर रहे और हालात वैसे ही बिगड़ रहे। मतलब कि पानी के आने का कोई फायदा, बोलो ना, पानी के आने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबके सब हैरान कि पानी तो आया, 3 दिन आया, 3 रात आया, मूसलाधार पानी बरसा, मगर कोई फायदा कुछ भी नहीं। ऐसा लगता ही नहीं कि पानी आया। हमारा खेत का जो हाल बारिश से पहले था, बारिश के बाद भी हमारे खेत का वही हाल है। सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत मूसा ने कहा मैं तो गया था अल्लाह के पास, और आप सबको मालूम है 3 दिन 3 रात पानी आया। सबने कहा हमको मालूम है आया, मगर फायदा, अरे बोलो फायदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाता हूँ। गए, भाई जाना तो एक ही दरवाजे पर है, और वो दरवाजा किसका है? हमारे लिए भी एक ही दरवाजा है। वो दरवाजा कौन है? अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर कहा अल्लाह अल्लाह हो पानी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बरसाया ना पानी, 3 दिन 3 रात पानी बरसाया। कहा अल्लाह फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुमने पानी मांगा था, फायदा कहाँ मांगा था? तुमने तो कहा था पानी दे दो, हमने पानी दे दिया। इसीलिए कुर्बान जाओ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बारिश की दुआ मांगी ना, तो सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह पानी दे। अब हदीस में आओ, हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अस्क़िना माआ हनीआ मरीआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बारिश मांगा, फरमाया अल्लाहुम्मा सय्यिबा, ए अल्लाह मूसलाधार पानी बरसा दे, नाफ़िआ, मगर नफा देने वाला पानी देना, नुकसान देने वाला, छपरों को उड़ाने वाला, हमारे घर बार का नुकसान करने वाला, अल्लाह ऐसा पानी मत देना। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा तुमने पानी मांगा था, हमने पानी दिया, तुमने नफा का मांगा। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह गलती हो गई, इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िरली, अल्लाह गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे। अल्लाह ने कहा नहीं अब जाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जाऊंगा पानी आ जाएगा? कहा नहीं अब पानी नहीं आएगा, अब जाओ जमीन पर जाओ, और तुम्हारे जमीन पर जितने बड़े बड़े जवान हैं ना, वो तकरीबन 70-80 जवानों को जमा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं जमा करोगे तो पानी नहीं आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और कहा कि भाई 70-80 जवानों को जमा करने का हुक्म दिया है। जब सब जमा हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जमा हो गए। अल्लाह ने कहा इनको कहा जंगलों में जाओ और लकड़े काट के लाओ, लकड़े काट के लाओ। अब कहाँ पानी का मामला, कहाँ लकड़ों को लाना, लेकिन हुक्म था, किसका हुक्म था? अल्लाह का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया चलो 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 जंगलों में चलो। खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी गए, और मेरे प्यारों सलासता अय्यामिन व लयालिहा, अल्लाह ने कहा 3 दिन 3 रात तक इनको जंगलों में कहो ये काम करें, लकड़े लाए और एक जगह जमा करो जमा करो जमा करो जमा। अब 3 दिन और 3 रात तक सिर्फ लकड़ों को काटना और उसके बाद में जमा करना। एक लकड़ों का पहाड़ बन गया, बोलो लकड़ों का पहाड़ बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह वो तो लकड़ों का पहाड़ भी बन गया, अब क्या करना? अल्लाह ने फरमाया आग लगाओ उसमें। और अल्लाह इतनी मेहनत से लकड़े काट के लाए, अल्लाह ने फरमाया आग लगाओ। और ये भी अल्लाह ने कुरान में कहा है कि लकड़ों में जो आग लगती है वो लगाने वाला भी अल्लाह है। बोलो वो लगाने वाला। आज हमारा खाना तैयार हो जाता है ना, पहले तो यही खाना तैयार होता था ना, लकड़ों पे खाना तैयार होता था। तो वो लकड़ा अगर आग न ले तो हम क्या कर सकते? बहुत सारे लकड़े नहीं लेते। इसी को अल्लाह ने कहा तुम रिसर्च करो कुरान में कि अल्लाह ही वो अल्लाह है जिसने आग को जलाया है और तुम्हारे खाने को पकाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अफराअयतुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये आग जो जलाना और लकड़े का जलना और तुम्हारे खाने का पकना, बोलो न करने वाला कौन? अब अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया लकड़ों का पहाड़ तैयार है, आग लगाओ।
اب حضرت موسیٰ نے سب کو کہا بھائی اتنی محنت سے ہم لکڑے لائے تھے، وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آگ لگاؤ. چلو آگ لگائی. آگ بھڑکی 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 بھڑکی. جب آگ بھڑکنے لگی، سننا برابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل میں بھیجا، لکڑے جمع کروائے، لکڑوں کا پہاڑ بنایا. جب آگ بالکل جلنے لگی، اللہ نے فرمایا اب تمہاری قوم کو لاؤ اور بولو کہ آگ میں دیکھو، صرف آگ میں دیکھو. دور کھڑے ہو جاؤ، وہاں آگ جل رہی ہے، آگ کو جلنے دو، آگ میں دیکھو. جب قوم جمع ہوئی اور سب نے دیکھنا شروع کیا، جیسا ہم موبائل پر دیکھتے ہیں یا جیسا کوئی گھر میں ٹی وی پر دیکھتا ہے، ویسے سب نے دیکھنا شروع کیا. تو کوئی کہہ رہے او میرا کھیت ہے، وہ میرا کھیت ہے، وہ میرے کھیت میں اناج پک گیا. وہ کہتا او اندر آگ کے اندر میرا باغ نظر آتا ہے، میرا گارڈن بالکل باغ میں پھل آ گئے. کوئی کہتا ہے وہ میرے گھر کے باہر جو نہر جاتی ہے، ارے اس میں پانی بھر گیا. چوتھا کہتا ہے کہ تالاب میں پانی بھر گیا. وہ پانچواں کہتا ہے کہ میرے گھر میں اتنا سارا کام ہو گیا. وہ سب لوگ کہہ رہے آگ میں دیکھ دیکھ کر کہہ رہے ہو گیا. آگ بجھتی ہے، اللہ کا کرنا جو دیکھا وہ ہو کے ہو گیا. جب سب ہو گیا تو سب پوری قوم حیران کہ کھیتی کو پکنے میں کتنا ٹائم ہوتا، کتنے دن میں ہو گیا؟ 3 دن میں. اور وہ بھی کس سے ہوا؟ پانی سے ہوا، آگ سے ہوا. لکڑے لائے، اچھا لکڑے لائے، کہاں آگ لگائی اور کہاں کھیت ہے؟ کہاں آگ لگائی اور کہاں باغ ہے؟ کہاں آگ لگائی اور کہاں نہر اور تالاب ہے؟ سب حیران ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچے، بڑے خوش پہنچے. کہا اللہ ہو گیا، اللہ وہ سب کام ہو گیا. اللہ نے فرمایا کیا سبق ملا؟ کیا سبق ملا؟ اللہ نے فرمایا جا کے اپنی قوم کو بتا دو، اور میں آنے والے آخری نبی کو بھی بتاؤں گا، وہ بھی اپنی امت کو بتائیں گے. سب کو بتا دو کہ تم سمجھتے تھے آگ سے آبادی ہوتی ہے، تم سمجھتے تھے پانی سے آبادی ہوتی ہے، آگ سے بربادی ہوتی ہے. آج میں نے پانی سے بربادی کیا اور آگ سے آبادی کیا، کیونکہ پانی میں اگانے کی طاقت نہیں، آگ میں جلانے کی طاقت نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. میرے پیارو، یہ اللہ نے کتنا کھل کر بتا دیا کہ آج تک ہماری تھنکنگ یہی ہے کہ پانی آئے گا تو آبادی ہوگی، آگ آئے گی ہمارے گھروں کو اور دفتروں کو جلا کر ختم کر دے گی. اللہ نے اسی آگ کے ذریعے اناج کو پیدا کیا اور پانی کے ذریعے کچھ پیدا نہیں کیا، بتانے کے لیے کہ نہ آگ میں طاقت ہے نہ پانی میں طاقت ہے. اصل طاقت والا کون ہے میرے پیارو؟ اللہ. اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے. جو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے میرے پیارو، اسی اللہ سے ہم دور ہو گئے. وہ اللہ نے ہم کو نام دیا مسلمان. مسلمان کا مطلب کیا؟ مسلمان کا مطلب کیا؟ اگر آپ عربی لغت میں جاؤ، اسلم یسلم اسلامن، مسلمان کے معنی آتے ہیں جھکنا. بولو کیا ہونا؟ ہمارے نام کے اندر ہے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کا فرما بردار ہونا. ہم کو ہمارے نام کی بھی قدر نہیں میرے پیارو. ایک بات بتاؤں میرے پیارو، اگر ہمارے موبائل پہ کوئی ننگا فوٹو آیا، ہم اپنی ماں کے سامنے بتائیں گے؟ ارے ہاں یا نہ؟ بلند آواز سے بولو. ننگا فوٹو آیا، ہم جا کے کہیں گے اماں دیکھو یہ لڑکی کا فوٹو دیکھو، کپڑے آدھے؟ بتائیں گے؟ ایسا بتائیں گے؟ بولو بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے. تو پیدا کرنے والا اللہ کیا ہم کو نہیں دیکھتا ہے؟ کیا اللہ ہم کو نہیں دیکھتا ہے؟ ہم گندا موبائل میں کام کرتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، ہم دارو پیتے ہیں میرے پیارو، ہم سود پہ کام کاج کرتے ہیں. کیا اللہ یہ سب نہیں دیکھتے ہیں؟ اور کیا ہم کو شرم نہیں آتی کہ جو ماں کو نہیں دکھا سکتا، جو اپنی بیوی کو دکھانے سے ڈرتا ہے، جو اپنے ابا کے سامنے ڈرتا ہے، جو آج کے پولیس اور کمشنر سے ڈرتا ہے، وہ پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس لیے میرے پیارو اپنے نام کی قدر کر لو. ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان. اور ہمارا کام جو ہے نا، حضور نے جو فرمایا کرو وہ کرنا فرض. ہمارے نبی نے کہا جس کو نہیں کرنا، بولو وہ نہ کرنا فرض. بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ارے صحیح ہے نا. ایک صحابی، آپ نام سنو گے آپ کی عقل بہت، آپ نے نام سنا نہیں سنا میرے کو نہیں معلوم. ایک صحابی جن کا نام جلیبیب. کیا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ جلیبیب. اخیر میں بھی BAB جلیبیب. اتنے کالے بھی، اور قد بھی ان کا چھوٹا، ہونٹ بھی موٹے ان کے. تو یہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا ایک بات سمجھ لینا، کوئی کالا ہوئے کہ کوئی گورا ہوئے، کوئی ٹھنگنا ہوئے یا کوئی
لمبا، کبھی اس کو اوپر عیب مت لگاؤ، کیونکہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ عیب اس پہ نہیں لگاتے۔ مٹکا ٹیڑھا ہوگا، مٹکے کو ٹیڑھا نہیں کہو گے، مٹکا بنانے والے کے اوپر الزام آئے گا۔ اس لیے انسان کو کبھی مت کہو تو بٹکا ہے، تو لمبا ہے، تو کالا ہے، تو گورا ہے، تو ٹھنگنا ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پورا مجمع بولے ہمیں بنانے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے بدن کے اعضاء کو صحیح کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ایک صحابی، میں جلدی بتا دوں، صحابی کا نام کیا بتایا میں نے؟ جلیبیب۔ ہاں، ٹھنگنے ٹھنگنے اور کالے کالے اور ہونٹ بھی موٹے موٹے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول سیدھی بات بتا دو نا، میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ میں مدینے کے سب گھروں میں گیا اور گاؤں میں بھی گیا، دیہاتوں میں بھی گیا، اب آپ بتا دو کہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ تیری شادی نہیں ہوگی تو میں پھر اپنی زندگی گزار لوں گا، اور اگر ہونے والی ہے تو اللہ کے رسول کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ ہمارے نبی نے جلیبیب کے آنسو دیکھے، کہا فلاں گھر میں جاؤ، یہ جو مدینے کا گھر ہے نا اس کے کنارے والے گھر میں جاؤ، وہاں ایک ابا ہے، ایک اماں ہے اور اکلوتی بیٹی ہے، بیٹی بہت خوبصورت ہے اور مالدار گھرانہ ہے، جاؤ وہاں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، نہیں اللہ کے رسول، جب میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات میں گیا وہاں میرے کو کسی نے لڑکی نہیں دیا، آپ جو کہہ رہے ہو نا وہ میں جانتا ہوں، وہ تو بہت خوبصورت لڑکی ہوگی اور بہت مالدار گھرانہ ہے اور ان کا اچھا کاروبار ہے، ان کا اچھا بزنس ہے، وہ کہاں میرے کو لڑکی دیں گے؟ اللہ کے رسول مت بھیجو، ایسی جگہ مت بھیجو، کیونکہ بہت جگہ انسلٹ ہو گیا، بہت جگہ رسوائی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا جا کر کہہ دینا محمد کا پیغام ہے، بولو سبحان اللہ۔ بس وہ گئے، کون؟ بولو حضرت جلیبیب گئے۔ کیا منظر ہوگا میرے پیاروں، کیا منظر ہوگا۔ گئے وہاں پر گئے، اور آج کے زمانے میں تو ایسا کرنا بہت مشکل ہے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں زمانے میں کہا بھائی کون؟ کہا جلیبیب۔ کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ گھر میں آؤ، کیا کام ہے؟ اب گھر والے کہتے ہم سمجھ گئے ان کا چہرہ دیکھ کر کچھ مانگنے آئے ہوں گے، بھائی کھانا پینا اناج کچھ مانگنے آئے ہوں گے، غریب مسکین یتیم لاچار بیوہ لوگوں کا یہی حال ہوتا، یہ بھی چہرے سے ایسے ہی لگتے ہیں تو کچھ مانگنے آئے ہوں گے۔ کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا تمہاری لڑکی چاہیے۔ آج کوئی جا کے ایسا بولے تو گھر میں تمہاری بیٹی کے ساتھ مجھے شادی کرنا ہے، تو اماں ابا جو نیچے تھے، لڑکی اوپر بالا خانے میں تھی، یہ نیچے جو اماں ابا تھے نا کہنے لگے لڑکی چاہیے؟ اپنی شکل نہیں دیکھی، اپنی صورت نہیں دیکھی، ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ اچھا پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کوئی خاص کام کاج نہیں ہے، مزدوری مل جاتی تو مزدوری کر لیتا ہوں۔ کہا گھر؟ وہ کنارے پہ ایک چھپر بنا ہوا ہے، وہ میرا گھر ہے۔ تو کہا کہ تو تم کچھ سوچے بغیر آ گئے، نہ اپنا چہرہ دیکھا، نہ اپنا کام دیکھا، نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنا خاندان دیکھا، یہاں آ گئے؟ کہا مجھے معلوم تھا کہ یہاں نہیں آنے کا، آنے والا بھی نہیں تھا، مگر محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گھر کے میاں بیوی نے کیا کہا؟ محمد نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، ابھی جاؤ، ہم بات کر لیں گے، ہم بعد میں جب نکلیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت ہم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے، ہمارے سر آنکھوں پر۔ مگر اس طریقے کا کوئی رشتہ منظور کرتا ہے؟ یہ کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ نہ چہرے کا ٹھکانہ، نہ کام کا ٹھکانہ، نہ گھر کا ٹھکانہ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حسب، نہ کوئی نسب، کیسا معاملہ ہے؟ ہم بات کر لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جلیبیب کو کہا کہ جاؤ۔ حضرت جلیبیب گھر سے نکلے، بولو گھر سے نکلے۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا گزری ہوگی حضرت جلیبیب پر۔ گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ہوتے تو جا کر کہتے ہو آپ نے بھیجا تھا، آپ کا نام لے کر گیا تھا، مگر منع کر دیا۔ ان کو شرم آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے، یہ سیدھے گئے اور کوئی جنگل کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے، اور جو بھی لکڑے وکڑے کاٹنا ہوتا، جو مزدوری کرنا ہوتا وہ مزدوری کرنا شروع کر دیا۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی اوپر کھڑی تھی، کہاں پہ؟ گھر کے بالا خانے میں، وہ نیچے آئی، اماں ابا کو کہا اماں ابا کیا ہوا؟ کہا عجب معاملہ ہو گیا، محمد نے رشتہ بھیجا، ایسے لڑکے کو بھیجا، نہ چہرے کا ٹھکانہ نہ گھر کا ٹھکانہ۔ کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم نے منع کر دیا، اور ابھی جا کے منع کر دیں گے کہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہمارا گھرانہ اونچا ہے، ہماری اکلوتی بیٹی کا نکاح وہاں نہیں ہوگا۔ سننا وہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے؟ جواب دیتی ہے آپ نے لڑکے کو دیکھا، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا، آپ نے لڑکے کو دیکھا۔ تو کہا ارے لڑکا بڑا کالا تھا،
لڑکا بھلے کالا کلوٹا تھا مگر بھیجنے والا چاند سے کم نہیں تھا. بھیجنے والا جو تھا وہ چاند سے کم نہیں تھا. اور کیا کام معلوم، وہ لڑکی کہتی ہے تیاری کر لو، ہم نے گھر کو جہنم بنا لیا. تیاری کر لو، ہم نے گھر کو. تو اماں ابا کہتے بیٹی کیا بولتی ہو، ہم نے گھر کو جہنم بنایا. کہا اماں کرا تم کتاب اللہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم آئے مان لیا تو جنتی ہے، نہ مانا تو جہنمی ہے. ہمیں اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کراؤ، اگر آپ مان لیتے تو ہمارا گھر جنت ہوتا. آپ نے نہیں مانا تو ہمارا گھر. تو اماں ابا کہتے بیٹی ایسا قرآن میں لکھا ہے. اس زمانے میں جو بھی چمڑے کے اوراق تھے یا پتھر تھے بیٹی نے لا کر بتایا. اور آج وہ آیت قرآن میں 22ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 22ویں پارے میں آج وہ آیت ہے جو بیٹی نے اپنے ابا اماں کو بتایا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سب سمجھ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد ہو، بولو یا ایمان والی عورت ہو، اللہ رسول کا حکم آئے کرنا ہے، کرو گے تو جنتی، نہیں کرو گے. کھل کر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں. تو وہ اب ابا اماں گھبرائے، کہا ڈھونڈنا پڑے گا لڑکے کو. تو لڑکا کہاں گیا ہوگا؟ ارے اللہ کے رسول کے دماغ میں تو یہی آئے گا کہ جنہوں نے بھیجا تھا انہی کو کہنے گیا ہوگا. وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ وہ جلیبیب آئے تھے. کہا اللہ کے رسول آئے تھے مگر ذرا گڑبڑ ہو گئی. بولو ذرا گڑبڑ ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تلاش کرو جاؤ. جلیبیب میرے پاس نہیں آئے، تم نے منع کیا، وہ میرے پاس مڑ کر آئے نہیں. اب وہ اماں ابا گئے ڈھونڈتے، سب کو پوچھتے جلیبیب. اب جو سماج اور سوسائٹی میں جو بیچارہ سادہ رہنے والا ہو اس کو کون پہچانے گا؟ خیر کسی طرح کرتے کراتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا یہ بیٹھے ہیں اور کچھ لکڑے کاٹ رہے. یہ ابا گئے، وہ لڑکی کے ابا گئے، جا کر کہا جلیبیب. ہاں کہا، یوں دیکھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جلیبیب کہتے کچھ باقی رہ گیا، جتنا سنانا تھا سنایا. میں کالا ہوں، میں کلوٹا ہوں، میں ٹھنگنا ہوں، میرے ہونٹ موٹے ہیں، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس کاروبار نہیں، کچھ نہیں. اب کچھ باقی رہ گیا تو سنا دو، وہ بھی سن لوں گا، کیونکہ میں نے آپ کے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا اور میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو محمد نے بھیجا تو میں آپ کے. جلیبیب رشتے کی تیاری کرو، آج ہی رات کو تمہارا نکاح ہونے والا ہے. بولو سبحان اللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ لڑکی نے ہمیں بتایا کہ تمہارا رشتہ ہے تو ہمارا گھر جنت ہے، تمہارا رشتہ نہیں تو ہمارا گھر جہنم ہے. میرے پیارو اسی کپڑے میں. اچھا بتاؤ جلیبیب نے اچھا سوٹ ووٹ تیار کیا ہوگا؟ کیسے کپڑے ہوں گے سوچو. اسی کپڑے میں لایا گیا. شام کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو خبر ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے انتظار کرو میں نکاح پڑھانے آ رہا ہوں. میرے پیارو پھر آگے کیا ہوا بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن میں ابھی اس پر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. اب ہمیں اس پر آنا ہے میرے پیارو کہ آج سے ہم لوگ بھی طے کرو، نبی جو کہے وہ، نبی جسے روکے اسے، نبی کہے داڑھی رکھو تو. ایک بات بتاؤں بہت پتے کی بات ہے، مولانا الیاس کا نام سنا؟ ارے جلدی بتاؤ نا، سنا؟ یعنی میری کڑی کو کڑی سے جوڑنا آپ کو بہت اچھا لگے گا، بلکہ اچھا کیا لگے گا، عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ. مولانا الیاس کا نام سنا؟ فجر کی نماز ہو گئی با جماعت. بولو فجر کی نماز ہو گئی با جماعت. اب مولانا الیاس اپنے کمرے میں آئے اشراق کی نماز پڑھنے. کون سی نماز پڑھنے؟ آپ کو معلوم ہے فجر کے کچھ وقفے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اچھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اشراق کی نماز پڑھی. بولو اشراق کی نماز پڑھی. سلام پھیرا، نفل ہے، اپنی پڑھی. پوچھا کون کون ہے بھائی میرے کمرے میں کون ہے؟ تو 6 خادمین تھے. کتنے خادمین تھے؟ 6. کہا کون ہے؟ 6 وہی ہے نا جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. وہ 6 نے کہا حضرت ہم ہی ہے، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، ہم ہی ہے. تو کہا دروازہ بند کرو، کھڑکی بند کرو. دروازہ بند، کھڑکی بند. کیا ہوا حضرت؟ حضرت مولانا الیاس نے فرمایا مجھے حضور قلبی حاصل ہو گیا، مجھے حضور قلبی. اپنے جیسے کو کیا سمجھ پڑے حضور قلبی کا کیا مطلب ہے؟ وہ 6 نے بھی کہا حضرت نہیں سمجھ میں آیا، حضور قلبی کا کیا مطلب؟ مولانا الیاس کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اب تو گردن جھکاتا ہوں تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی.
فرماتے ہیں گردن جھکاتا ہوں تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ. سننا, وہ گردن جھکاتے ہیں تو دل کے آئینے میں کون نظر آتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی, ایسا مت کرو. وہ گردن جھکاتے ہیں تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر محمد نظر نہیں آتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ وہ گردن جھکائے تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے, اور ہم ایسے کم نصیب ہیں کہ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. اس لیے میرے پیارو, آج سے ارادہ کر لو, طے کر لو. کون کون پکا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ کہ جو حضور نے فرمایا وہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے میرے دوستو, یہ موبائل سے بہت بچو. میرے بچوں, موبائل سے بہت بچو, کیونکہ اس نے ہماری آخرت برباد کر دی ہے. ابھی میں ایک سفر میں تھا, میرے بہت سارے دوست احباب میرے ساتھ سفر میں تھے. ہمارا سفر بہت لمبا تھا, جانے کا بھی لمبا تھا, آنے کا بھی لمبا تھا, رہنے کا بھی لمبا تھا. لیکن میں آپ کو سچ کہوں, جب تک میں ان سے باتیں کرتا تھا نا, وہ میری باتوں کو توجہ سے سنتے تھے. ماشاءاللہ, اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. میں قرآن کی باتیں کروں وہ سنے, میں حدیث کی باتیں کروں وہ سنے, یا کبھی کوئی ہنسی مذاق کروں تو وہ سنے. لیکن میں نے دیکھا جیسا میں فارغ ہو کے تھوڑے کام میں گیا, ہر ایک کو دیکھا کس پہ. ایک کو پوچھا کیا کرتا ہے, میں نے کم سے کم 2 گھنٹہ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھا. میں نے کہا یہ 2 گھنٹے سے کرتے کیا؟ گیم کھیلتا تھا. میرے پیارو, یہودی پالیسی کامیاب ہو گئی, مسلمان ہار گیا. یہ ایک بوڑھے یہودی نے کہا تھا حضرت عمر کے زمانے میں, ان کے ساتھ لڑو نہیں, ان کے ساتھ جھگڑو نہیں, ان لوگوں کو مارنا دھاڑنا نہیں, تلوار اٹھانا نہیں, تیر اٹھانا نہیں, خنجر اٹھانا نہیں. ایسا کوئی چیز دے دو ان کے ہاتھ میں کہ جس سے ان کا ایمان چھین لیا جائے. میرے دوستو, وہاں سے جو سلسلہ چلا اور جو غزو الفکری وہاں سے جو کام کرنے لگا, کرتے کرتے ہمارا موبائل آیا, اور آج لگتا ہے وہ کامیاب ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت موبائل ہاتھ میں ہوگا اور کلمہ چھین لیا جائے گا. اس لیے میرے پیارو, ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں, استعمال کرو موبائل کا, مگر صحیح فارمیٹ میں کرو, غلط فارمیٹ میں استعمال مت کرو. ورنہ موبائل اپنی جگہ جائز ہے, کسی مفتی نے اس کو حرام نہیں کہا ہے. اور ایک آخری بات پھر کہوں گا, ہمارا مرکز بن رہا ہے سورت میں. میں نے شروع میں بھی کہا, لیکن اس وقت اتنا مجمع نہیں تھا. پہلے مولانا یعقوب کیا ہوتا تھا معلوم, میں جب بھی جمعہ میں کہیں بیان کرنے جاتا تھا نا, تو میں جب مسجد میں انٹر ہوتا تھا, مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. یعنی بیان کرنے کے لیے میرے کو پھلانگ کے آنا پڑتا تھا. تب جا کر مجھے ابھی بھی یاد ہے, میرا ابا مرحوم اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے, ایک مرتبہ مجھے ڈانٹا تھا. مجھے کہا تھا ہاں تو آرام سے بیان کرنے کے لیے آتا ہے, پھر پھلانگ کے سب کو آتا ہے اور یہاں پہ آ کے بیان کرتا ہے, پہلے سے آ کے بیٹھ نہیں جاتا. اب میں کئی جمعہ سے دیکھتا ہوں اور کئی مسجدوں میں دیکھا کہ جمعہ میں بھی یہ لوگ بالکل اندازہ لگاتے کہ خطبے کو 5 منٹ باقی ہے اس سے پہلے پہنچنے کا. بلکہ میرے کو تو ایسا لگتا ہے یہ سب جو پیچھے ہے نا, یہ سب خطبہ پڑھانے آئے, یہ لوگ نماز پڑھائیں گے. جیسے رمضان تراویح میں بھی پہلی رات دوسری رات تراویح, اس کے بعد تراویح میں کوئی آئے گا نہیں, اور 27ویں رات کو سفید کرتا, سفید پیجامہ, سفید ٹوپی اور عطر وطر لگا کر ایسا آئے گا, ایسا لگتا ہے حضرت ختم قرآن کروائیں گے. مت کرو میرے دوستو, یہ دھوکہ ہے. اور دھوکہ بیوی کو دو تو آج بیوی کوٹ کچہری تک پہنچ کے حالت خراب کر دیتی ہے. جب ایک بیوی کوٹ کچہری تک پہنچ کے حالت خراب کرتی ہے, ہم محمد نبی کو دھوکہ دیں گے تو کل قیامت میں اللہ ہماری کیا حالت خراب کرے گا. اس لیے بات ختم کرتا ہوں. اور دیکھو باہر کھڑے ہوں گے ذمہ دار حضرات, کھڑے ہوں گے مرکز کے, رومال لے کر کھڑے ہوں گے. یہ اپنے گھر کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے, یہ اپنے کاروبار کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے, یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے, یہ ہمارے سورت کے مرکز کے لیے بھیک مانگیں گے. اس لیے جتنا ہو سکے للہ آپ لوگ تعاون کریں, اللہ آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. اور یہ تو کیا ہو گیا معلوم ہے, اصل میں آج میرا ارادہ تھا, یہاں میں نے امام صاحب سے بات نہیں, کیونکہ امام صاحب میں بہت بیمار تھا. میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ عمر واڑہ والے آئے, کھڑے ہو تو ذرا کھڑا ہو, یہ دیکھو یہ عبدالرہ, اور کون ہے, آصف کا ہے, آصف ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنا عمر واڑہ جو ہے نا, عمر واڑہ
یہ سورت کا وہ ایریا ہے جہاں بنگالی، بہاری، اڑیسہ، یوپی، خاندیسی سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ عمر واڑہ وہ ایریا ہے جہاں اسلام ایسا زندہ ہوتا ہے کہ آپ جمعہ میں جاؤ تو عقل حیران ہو جائے۔ اب یہاں تو کیسا، اب ہم لوگ یہاں بیٹھے نا، اکثر ناندیڑ والے 90% ناندیڑ والے 10% باہر کے ہوں گے، وہاں اکثر دیکھو تو بیچارہ کوئی بہار سے، کوئی بنگال سے، کوئی یوپی سے، کوئی خاندیش سے، کوئی کہاں سے، کوئی گجرات سے، کوئی مہاراشٹر سے آئے ہیں، اور بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اور کوئی باہر والا ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں نا اپنے کو، صورت والوں کو کوئی بہار والے سے تعجب کی بات نہیں کہ میری بیوی یوپی کی ہے، اب کیا کرو؟ ہاں، تو اللہ نے سب کو ایک بنایا، نہ کوئی عربی نہ کوئی اجمی، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں ایک لڑکیوں کا مدرسہ تیار ہو رہا ہے۔ دیکھو چندہ تو مرکز والوں کا ہوگا، چندہ مرکز والوں کا ہوگا، ایک کنارے پر یہ عبدالرازق کھڑا ہو جانا، یہ عمر واڑہ والا ہے، اصل چندہ مرکز کا ہے۔ لیکن کوئی اگر صاحب خیر چاہتا ہو، وہاں عمر واڑہ میں لڑکیوں کا مدرسہ بنے گا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے ہماری لڑکیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور ان لوگوں کا پروگرام میرے کو بہت پسند آیا، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، لڑکی کو مہندی کیسے لگانا، سلائی کا کام کیسے کرنا، لڑکی کو جو عورت کو جو کام کرنے پڑتے تاکہ آگے چل کر ماں بنے۔ اللہ نہ کرے کتنی بیوہ ہو جاتی ہے، کتنی مطلقہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا کیریئر خود آگے بڑھائے، کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے۔ آپ کچھ نہ کریں تو دعا کریں، اور ہو سکے تو کوئی اچھا تعاون کرے عمر واڑہ والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے۔